اور مسجد نبوی تک نجف اور قم میں پابندیاں ہو گئی، پاکستان میں اس وقت بھی یہ عبادت سے اللہ کے گھر جو ہے وہ اس حکومت نے اجازت دی ایس او پیز کے ساتھ آباد رکھنے کی، اور انشاءاللہ رمضان میں یہ آباد رہیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں گے سارے مل کے کہ اللہ اس ملک پہ رحم کرے اور اس عروضی مرض کو پوری دنیا سے جلد از جلد ختم کرے اور سلامتی ہو کل کائنات۔ علامہ زبیر عابد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، اس وقت صاحب کے بیان سے جہاں پر بہت سارے مذہبی طبقے خوش ہیں، وہاں پر کچھ نام نہاد لوگ اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب ہم کسی بیٹی کی چادر کی حفاظت کریں گے، دوپٹے کی حفاظت کریں گے، تو اس کی عزت بھی محفوظ رہے گی۔ میرے قائد محترم علامہ طاہر اشرفی صاحب کا جو مشن ہے اور پاکستان علماء کونسل کا جو مشن ہے، اس ملک میں امن اور سلامتی ہے، اور اس وقت جو وبا ہے اس کے اندر پاکستان کی موجودہ حکومت نے جس انداز سے دوبارہ مساجد کو کھلا رکھنے، نماز تراویح کی اجازت دینے کا اعلان کیا ہے، بڑا احسن اقدام ہے، ہم اس کو قابل حافظ کاظم رضا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ صحافیان محترم، علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب ہمیشہ حساس موقعوں پر حکومت کی اور اہل اسلام کی ترجمانی کی کوشش کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب محترم وزیر اعظم کا یہ بیان، میں کہتا ہوں کہ اگر سربراہ مملکت پردے کے حوالے سے بات کرے، بے حیائی کو روکنے کے لیے بات کرے، جنسی یہ تشدد کے خلاف بات کرے، تو پوری دنیا کو چاہیے کہ انہیں خراج تحسین پیش کریں۔ این جی اوز ہمیشہ یہ کام کرتی ہیں باہر سے فنڈ لے کر۔ آپ کو بھی چاہیے، علماء کرام جیسے یہاں کردار ادا کر رہے ہیں، سب مل کر، یہ قرآن کا حکم ہے، اسلام کا حکم ہے، ایمان کا حکم ہے، ہمیں چاہیے کہ فحاشی کے خلاف جتنی عریانی فحاشی زیادہ ہوگی اتنی ہی برائی اور جنسی تشدد زیادہ ہوگا۔ پوری دنیا میں دیکھیں، طلاق کے معاملات جو کنٹرول ہے اسلام کا، طلاق کے حوالے سے پابندیاں، الرجال قوامون علی النساء، تو یہ معاملات کوئی خدا نہ خواستہ عورت کو گھٹانے کے لیے نہیں، عورت ہماری ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، اتنی جس کے قدموں تلے جنت ہے، اتنی بڑی عزت عورت کو، اور اس عورت کی حفاظت کرنا مرد کی بھی حفاظت ضروری ہے اور اسلام کے لیے بھی۔ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں عمران خان صاحب کو کہ باقی جس انداز میں کرپشن کو ختم کر رہے ہیں، اس انداز میں اسلامی احکامات جیسے شراب، دیگر معاملات گناہ ہیں، سود ہے، حرام ہے، اگر چل رہا ہے تو برائی ہے، روکنے کی اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو اسے خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ ہم سب سلام پیش کرتے ہیں اس مسئلے میں، اور انشاءاللہ ماہ رمضان میں ایس او پی کے تحت، آپ کے شاید علم میں ہے یا نہیں، ہم میں تراویح نہیں ہیں، لیکن 25 سال سے تقریباً ہر شب میرے حفاظ کرام پورے قرآن کی مختلف مساجد میں تلاوت کرتے ہیں، تو میری خواہش ہے کہ ان موقعوں پر بھی ہم انشاءاللہ دعا کریں گے پاکستان کی حفاظت کے لیے اور اس اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے۔ جو اعلان کیا ہے عمران خان صاحب نے، ہم انہیں خراج تحسین پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے علماء کرام کا، آپ تمام حضرات کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تمام پورے ملک کے اندر بہت سارے امور پر جو مشاورتی سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ عمران خان صاحب نے گزشتہ ہفتے جو جنسی درندگی ہے اس میں فحاشی و عریانی کو ایک سبب قرار دیا۔ کہیں انہوں نے نہیں کہا کہ عورت وجہ ہے جنسی درندگی کے پھیلنے کی، اور کہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مرد نہیں ہے
جنسی درندگی پھیلانے ہیں اس کا عمل دخل نہیں ہے، لیکن ان کے بیان کے غلط تشریح کر کے پوری دنیا کے اندر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جنسی درندگی پھیلنے کا سبب عورت ہے۔ فحاشی و عریانی جنسی درندگی پھیلنے کا ایک سبب ہے، اور یونیسیف اور امریکہ کے بہت سارے تھنک ٹینک اور برطانیہ کے اور یورپ کے اس طرف نشاندہی کر چکے ہیں کئی بار۔ اور یہاں بھی جو مجرم پکڑے جاتے ہیں، جب آپ ان سے بات چیت کرتے ہیں تو وہ فلمیں اور وہ ڈرامے اور وہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ آج آپ کے ہاں جو طلاق کی شرح بڑھی ہے، آخر اس کا کوئی سبب تو ہے، جو یہ واقعات بڑھ رہے ہیں کوئی سبب تو ہے، لیکن اس کو ایک نقطے پہ مرکوز کر دیا گیا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی عورت سبب ہے، جس کا اس پوری گفتگو میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں یہ رویہ قابل مذمت ہے، اور وزیر اعظم پاکستان کا جو موقف ہے فحاشی اور عریانی کے خلاف، اس کی پوری قوم تائید کرتی ہے، بلکہ پورا عالم اسلام اس کی تائید کر رہا ہے اگر ہم عالمی ذرائع ابلاغ کو دیکھتے ہیں تو۔ اسی طرح ایک پراپوگنڈا کمپین، اصل میں ہمارے کچھ سیاسی دوست جو ہیں وہ جب دیکھ لیتے ہیں کہ نہ ان کی پی ڈی ایم چلی، نہ کوئی دھرنا چلا، نہ کوئی لانگ مارچ چلا، پھر وہ دین کو لے آتے ہیں۔ پراپوگنڈا کیا جا رہا تھا کہ رمضان میں حکومت مساجد بند کرنا چاہتی ہے، جبکہ ہم نے تو گزشتہ سال جب پورا عالم اسلام بند تھا اس وقت بھی اپنی مساجد کو بند نہیں کیا تھا۔ آج بھی میں واضح طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اور بالخصوص اپنے ان ساتھیوں سے، علماء سے، اکابر سے جن کو نامعلوم میڈیا تک رسائی نہیں ہے، یا وہ خود لا علم رہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کسی مسجد مدرسے کو بند نہیں کیا جائے گا، پاکستان میں کسی مدرسے پہ پابندی نہیں لگنے جا رہی، حکومت کسی مسجد اور مدرسے پہ قبضہ کرنے نہیں جا رہی۔ موجودہ حکومت کے دور میں مسجد مدرسہ ماضی کے دور سے کہیں زیادہ محفوظ ہے، اور میں کئی بار کہہ چکا ہوں، آج پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو شوق ہے تو وہ آ جائے، جس چینل پہ بیٹھنا چاہے بیٹھ جائے۔ میں لائیو مناظرے کے لیے تیار ہوں کہ ہماری مسجد مدرسہ امام خطیب مدرس پہلے سے زیادہ آج محفوظ ہے۔ آج نہ کوئی مسجد کا امام غائب ہوتا ہے، نہ مؤذن غائب ہوتا ہے، نہ کسی کی لاش جو ہے وہ چوک میں ملتی ہے۔ موجودہ دور میں 10 واقعات نہیں ہوں گے کہ کسی مسجد مدرسے میں پولیس داخل ہو، لیکن اگر جن کو نظر نہیں آنا ان کو نہیں نظر آتا، اور ہم بھی نہیں چاہتے کہ وہ ضرور دیکھیں، وہ اپنے تعصب کی اینک کو ضرور لگائے رکھیں، لیکن عوام الناس سے کہنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ رمضان المبارک میں جو احتیاطی تدابیر گزشتہ سال طے ہوئی تھی، انہی احتیاطی تدابیر کے ساتھ، بلکہ اس میں بہت ساری بہتری کی گئی ہے۔ جو علماء نے کہا گزشتہ سال 50 سال عمر کی تھی، اس سال 60 سال سے زائد عمر کے، اور وہ بھی اگر تندرست ہیں، کرونا ویکسین انہوں نے لگوا لی ہوئی ہے، تو وہ ان کے لیے احتیاطی تدابیر کے ساتھ مسجد آ سکتے ہیں۔ وہ کس نے کہا ہے کہ مسجد پہ آنے پر پابندی ہے؟ اسی طرح جو مسجد میں فاصلہ ہے وہ تقریباً ہر جگہ موجود ہے۔ ہمارے کچھ دوست اس کو بھی نشانہ بناتے ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا مجمع جمعہ کا وہ گرینڈ جامعہ مسجد بحریہ ٹاؤن میں ہوتا ہے۔ میں آپ کو گزشتہ جمعے کی بھی ویڈیو اور تصاویر دے سکتا ہوں کہ 30 سے 35 ہزار لوگوں کے درمیان بھی وہاں پر احتیاطی تدابیر اور فاصلے کو جو ہے وہ کیا گیا، مینج کیا گیا۔ ہر جگہ یہ ہو رہا ہے، اور یہی حافظ صاحب کی بھی ماشاءاللہ بہت بڑا وہاں ادارہ ہے، مسجد ہے بحریہ میں، وہاں پر بھی یہ ہے۔ قاری صاحب کے، علامہ صاحب کے، ہمارا جامعہ منظور الاسلامیہ، پورے ملک کے اندر یہ کیفیت ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی ایک جگہ پر کوئی شخص غلطی کرتا ہے تو اسے پورے ملک کی غلطی نہیں کہنا چاہیے۔ اگر کہیں ایک جگہ بے احتیاطی ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اسے پورے ملک کی غلطی بنا کے نہیں پیش کرنا چاہیے۔ میری یہ بھی گزارش ہے آپ حضرات سے۔
ہم چاہتے ہیں عبادت اور احتیاط ساتھ ساتھ ہو، تاکہ عبادت کرنے والا قوی ہو، مضبوط ہو۔ اسی طرح ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ مدارس کی رجسٹریشن کو منسوخ کر دیا گیا ہے، مساجد کی رجسٹریشن کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ پورے ملک کے اندر کہیں پہ مدارس و مساجد کی رجسٹریشن کو منسوخ نہیں کیا گیا، بلکہ وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک جو رجسٹریشن سینٹر بنے ہیں وہاں ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ مدارس رجسٹرڈ ہو رہے ہیں۔ ہم نے تو اور بورڈ بنائے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مدارس کو رجسٹریشن اور سہولیات مہیا کر سکے۔ تو یہ بھی ایک بے بنیاد پروپیگنڈا ہے۔ وقف املاک ایکٹ، اس کے اوپر علماء مشائخ سے حکومت رابطے میں ہے، مشاورت جاری ہے۔ اس سے پہلے اسپیکر صاحب نے بھی اس پر ایک میٹنگ کی ہے اور ان کو حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب اور بعض دیگر حضرات نے کچھ تجاویز اور ترامیم بھیجی ہیں۔ خود وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب یہ بات کہہ چکے ہیں کہ وقف املاک ایکٹ کے حوالے سے کوئی کام ایسا نہیں ہوگا جو غیر شرعی ہو۔ ہمارے پاس اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہے، علماء بھی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکومت مسجد اور مدرسہ، عقیدہ ختم نبوت و ناموس رسالت، اس کی خود چوکیدار ہے۔ ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے طالب ہیں، اصحاب رسول و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت رکھتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں کسی کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی مرتبہ ایک طویل عرصے کے بعد موجودہ حکومت نے جو رویت ہلال کمیٹی تشکیل دی ہے، اس کا اجلاس پشاور میں ہو رہا ہے۔ ہمارا تمام علماء مشائخ سے رابطہ ہے۔ محترم جناب نور الحق قادری صاحب جو ہمارے وفاقی وزیر مذہبی امور ہیں، وہ وزیر اعظم صاحب کی ہدایات پہ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب سے بھی بات ہوئی ہے۔ مولانا عبد الخبیر آزاد صاحب میرے بہت عزیز ہیں، بھائی ہیں، باصلاحیت ہیں۔ میں انشاءاللہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی موجودہ حکومت قوم کو ایک عید اور ایک روزہ دے گی انشاءاللہ۔ پوری قوم ایک روزہ اور ایک عید جو ہے وہ شروع کرے گی ایک روزے سے، اور انشاءاللہ رمضان کا آغاز اور اختتام مشترکہ پوری قوم کا ہوگا۔ قومی یکجہتی، اسی لیے یہ اجلاس پشاور میں ہو رہا ہے۔ اور ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ دنوں ایک جج صاحب نے اسلام آباد میں خطاب میں کہا ہے کہ آئین پہلے ہے، اسلام بعد میں ہے۔ مجھے بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ محترم جج صاحب، آپ تو قانون دان ہیں، کاش آپ نے آئین پاکستان پڑھا ہوتا تو آپ یہ بات نہ کرتے۔ پاکستان کا آئین قرآن و سنت کے تابع ہے، اور پاکستان کا آئین اسلام کے تابع ہے، اور آپ کہتے ہیں آئین سب کو حق دیتا ہے، اسلام سب کو معاذ اللہ حق نہیں دیتا۔ آپ کو یہ بات کہتے ہوئے خیال آنا چاہیے، اسلام وہ دین ہے جو حیوانات، نباتات، درختوں کا بھی حق رکھتا ہے، انسان تو انسان ہے، جانوروں کا حق کا بھی خیال کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر مسلموں کو جو حق دیا ہے وہ تو جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے، جب تک رہے گی اس وقت تک کسی کے پاس یہ حق نہیں ہے۔ تو میں بہت دکھ کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ محترم چیف جسٹس صاحب کو اس حوالے سے غور و فکر کرنا چاہیے، اور اگر ہم بات کریں گے تو پھر کہا جائے گا کہ توہین عدالت ہو گئی، لیکن اگر کوئی توہین اسلام کرے گا تو پھر مجبوراً ہمیں بات کرنی پڑے گی، کیونکہ ہم نے کلمہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے۔
ہم نے کسی سیاستدان کا، کسی جج کا، کسی مولوی کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ اور یہ جہالت پر مبنی بات ہے کہ اگر کہا جائے کہ اسلام تو سب کو حقوق نہیں دیتا، آئین سب کو حقوق دیتا ہے۔ پاکستان کا آئین میرے بڑوں نے بنایا ہے، پاکستان کا آئین علماء مشائخ نے بنایا ہے، اور پاکستان کے آئین کی پہلی دفعہ یہ ہے کہ یہ آئین قرآن و سنت کے تابع ہے۔ یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ خدا کا واسطہ ہے، اس ملک کے جو متفقہ مسائل ہیں ان کو متنازع بنانے کی کوشش نہ کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ محترم جناب چیف جسٹس آف پاکستان اس حوالے سے ضرور ایکشن لیں گے۔ یہ حکومت کا یا علماء کا نہیں، یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ ہمارے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ آئین پاکستان تو سب کو حق دیتا ہے اور اسلام بعد میں ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے میں یہی کہوں گا کہ وہ دین اسلام اور آئین پاکستان سے لا علم ہے اور جاہل ہے۔ ایک قانون کا طالب علم، ایک قانون کا بچہ قانون سے دور سے بھی تعلق رکھنے والا یہ جانتا ہے کہ پاکستان کا آئین اور قانون قرآن و سنت کے تابع ہے۔ دین اسلام سے دور سے تعلق رکھنے والا بھی جانتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے مسجد نبوی میں مسیحیوں کو عبادت کی اجازت دی تھی۔ سیدنا عمر بن خطاب نے یہ کہہ کے غیر مسلموں کی عبادت گاہ سے باہر آ گئے تھے کہ اگر میں نے تمہاری عبادت گاہ میں نماز ادا کی تو کل کوئی آنے والا اسے مسجد نہ بنا دے کہ ہمارے خلیفہ نے یہاں نماز ادا کی تھی۔ یا تو آپ کو اسلامی تعلیمات کا علم ہی نہیں ہے، یا پھر آپ چاہتے یہ ہیں کہ اس ملک کے اندر نیا فتنہ پیدا ہو اور وہ قوتیں جو آئین پاکستان اور اسلام پر حملہ آور ہیں ان کو نیا موقع ملے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی قابل افسوس اور قابل مذمت بات ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ، مجھے علم ہے ذاتی طور پہ بھی میں جانتا ہوں کہ وہ دین کو بھی جانتے ہیں، وہ قانون کو بھی جانتے ہیں، اور ہمارے باقی جو جج صاحبان ہیں، قاضی صاحبان ہیں، وہ ضرور اس معاملے میں اپنا جو ہے حق استعمال کریں گے۔ اور یہ جو بے چینی پیدا ہوئی ہے ان صاحب کے ان جملوں سے، وہ کبھی پاکستان کے بارے میں نازیبا جملے کہہ دیتے ہیں، کبھی جج ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کبھی آپ میرے وطن کو رون ڈالیں، کبھی آپ میرے دین کو جو ہے اس کی شان میں اور اس کے جو عظمت ہے اس کے بارے میں ایسے جملے کہہ دیں۔ میرا خیال ہے کہ کہیں حد بندی ہونی چاہیے، کہیں پر تو ہمیں کھڑا ہونا چاہیے کہ اس سے آگے ریڈ لائن ہے، اس سے آگے نہیں بولنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ گزارش کروں گا کہ تمام قوم سے کہ وہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرے۔ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے جو ایس او پیز طے ہوئی ہیں، انشاءاللہ پورے ملک میں مساجد و مدارس میں اس پر عمل ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور تجار سے ہم سب اپیل کرنا چاہتے ہیں، تمام مکاتب فکر کے علماء اپنے تاجروں سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ خدا را اپنے منافع سے 50% منافع کم کر دیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں منافع سے 50% منافع کم کر دیں، اور جو منافع خور ہیں ان سے کہتے ہیں توبہ کریں۔ اور لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافع خوروں کو ملعون قرار دیا ہے، اور ناجائز منافع خور جو ہے، ذخیرہ اندوز جو ہے، ناجائز منافع خور، ناجائز ذخیرہ اندوز جو ہے، اس کو ملعون قرار دینے کے ساتھ ساتھ کہا ہے کہ اس کی موت جزام سے، کوڑ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اتنی بڑی وعید بتائی گئی ہے۔ لہذا انتظامیہ کے ساتھ عوام کو بھی تعاون اس انداز میں کرنا ہے
کہ اگر کہیں پہ کوئی چیز جو انتظامیہ نے ریٹ مقرر کیے ہیں اس سے زیادہ بک رہی ہے تو آپ شکایت تو کریں. ظلم یہ بھی ہوتا ہے کہ ظلم کو انسان سہتا چلا جائے. چینی کا ریٹ عدالت نے بھی مقرر کیا, حکومت نے بھی مقرر کیا. اگر یہ چینی مافیا پہ حکومت کریک ڈاؤن نہ کرتی یہ سٹہ بازوں پہ تو آج چینی 150 روپے میں آپ کو مل رہی ہوتی, جس کے سارے شواہد آپ کے سامنے آ چکے ہیں. تو اس لیے اس حوالے سے عوام کو, علماء کو, حکومتی مشینری کو, سب کو مل کر تعاون کرنا ہے. بلا شبہ مہنگائی جو ہے وہ ایک اس وقت سب سے بڑا فیکٹر ہے, اس پہ قابو پانے کے لیے حکومت کو بھی کردار ادا کرنا ہے, تجار کو بھی ساتھ دینا ہے, اور باقی جو معاملات ہیں اس کی اصلاح کے لیے بھی ہم سب کو کوشش کرنی ہے. آپ ہم نے ہمیشہ, اگر یہاں بھی ہے تو آپ جب آئے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کرسیوں کے درمیان بھی فاصلہ موجود تھا. اب ایک منٹ, اب بات کر, آپ بٹی صاحب بات کر لینے دیں گے, آپ مجھے بات کر لینے, پھر آپ کی بات بھی سنتا ہوں, ٹھیک ہے. آپ جو ہیں آپ حضرات بھی اپنے اندر فاصلہ نہیں پیدا کرتے جنہوں نے ہماری بات کو پہنچانا ہے. ایک منٹ مجھے بات کر, یا آپ بات کر لیں جی, میں خاموش ہو جاتا ہوں. آپ کر لیں بات, پھر میں کر لیتا ہوں. ہم اپیل کرتے ہیں, ہم گزارش کرتے ہیں. ہم نے یہاں بھی جب میں آیا میں نے آ کے لوگوں کو کہا ہمارا کام لوگوں سے درخواست کرنا ہے, اور خالی مسجد میں نہیں کر رہے ہم تو عامت الناس سے اپیل کر رہے ہیں, سب سے اپیل کر رہے ہیں. آپ کو کس نے کہہ دیا؟ الحمدللہ اس ملک کے اندر مسجد اور مدرسے کے سب سے بڑے وکیل ہم ہیں. اگر اس ملک میں مسجد بند نہیں ہوئی ہے, اس ملک کے اندر مدرسہ بند نہیں ہوا ہے, تو اس کا کچھ کریڈٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہمارا بھی ہوگا. تو یہاں بھی جب ہم آئے ہیں آپ نے دیکھا, لیکن اب آپ حضرات خود نہیں اس پہ عمل کرتے. اسی طرح یہ بھی آپ کی برادری ہے. ہم تو سب سے اپیل کر رہے ہیں, آپ سے باہر تو نہیں ہے یہ. ہم تو پوری, ہمارا کام اپیل کرنا ہے, گزارش کرنا ہے. اب بحث کرنا انشاءاللہ بعد میں کر لیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.